بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کے بنیادی ارکان پر پابندی کے قائل تھے اور آپ نے اپنے مریدوں اور ارادت مندوں کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یہ فرماتے ہیں، پاک چین کے نواح میں ایک دنیا دار عالم تھا اور وہ اپنے علم پر بے حد مغرور تھا اور اپنی علمی قابلیت کی بنا پر کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا اور اکثر اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یوں حقارت کے ساتھ بات کی جیسے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تذلیل کر رہا ہو۔ جب وہ کافی دیر تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی علمیت جھاڑتا رہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور دریافت کیا، حضرت دین اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اس عالم نے جب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا سوال سنا تو کہنے لگا، دین اسلام کے 5 رکن ہیں، اور پھر اس نے ان کے نام بتائے، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور فرمایا، میں نے سنا ہے کہ دین اسلام کے 6 رکن ہیں۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی تو غصے میں بھر ہو گیا اور کہنے لگا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو سنا ہے وہ غلط ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے بعض اہل علم سے ہی سنا ہے کہ دین اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ آپ کی بات کو سن کر وہ مزید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ان جاہلوں نے ایسے فضول مسائل پیدا کر دیے ہیں اور آپ پینے کو بھی یہ حق نہیں پہنچنا کہ علمی و دینی مسائل میں مداخلت کریں۔ اور پھر اس نے قرآن مجید کی آیت ذیل کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، نصیحت کے بعد ظالموں کے پاس ہرگز نہ بیٹھو، اور پھر وہی آیت پڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ غصے میں بھرا ہوا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ عالم حج کی غرض سے بلاد عرب روانہ ہوا اور پھر 7 برس تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا۔ 7 برس بعد جب وہ واپسی کی غرض سے بحری جہاز میں سوار ہوا تو دوران سفر بحری جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا اور پھر جلد ہی بحری جہاز کے پرخچے اڑ گئے اور وہ عالم ایک تختے پر اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا اور وہ تختہ ایک ویران جزیرے کے کنارے جا لگا۔ اس ویران جزیرے پر سبزہ کا کہیں نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی تھا۔ جب وہ عالم پانی اور خوراک کی تلاش سے نڈھال ہو گیا تو ایک پہاڑی غار میں رات قیام کرنے کی غرض سے رک گیا۔ اس عالم کی حالت کئی دن کی بھوک پیاس سے خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ایک شخص آیا اور اس نے سر پر خوان اٹھا رکھا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ روٹی لے لو۔ اس عالم نے اس شخص سے کہا، میں مسافر ہوں اور بحری جہاز غرق ہونے کے بعد اس جزیرے میں آن پہنچا ہوں اور کئی دن سے بھوکا پیاسا ہوں، تم مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دو۔ اس شخص نے کہا، میں بغیر رقم کے روٹی فروخت نہیں کروں گا۔ وہ عالم بولا کہ میرے پاس روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں، اور کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ وہ شخص بولا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ عالم بولا کہ میں بھی مسلمان ہوں اور عالم دین ہوں اور 7 مرتبہ فریضہ حج ادا کر چکا ہوں۔ ہمارے مذہب نے یہ تعلیم دی ہے کہ بھوکے پیاسے اور مسافر کی مدد کیا کرو، اور اس وقت میں اس بات کا حقدار ہوں کہ تم میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اللہ عز و جل تمہیں عمدہ صلہ عطا فرمائے گا۔ اس شخص نے کہا، اگر میں نے یوں ہی مفت روٹیاں کھلانا شروع کر دیں تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ وہ عالم بولا، اگر تم مجھے روٹی کھانے کو دو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ حج کا ثواب تمہیں دے دوں گا۔ وہ شخص اس عالم کی بات مان گیا اور اسے کھانے کو روٹی اور پینے کو پانی دیا۔ پھر وہ شخص پہاڑوں کے درمیان غائب ہو گیا۔ کچھ دن پھر گزرے اور وہ عالم پھر بھوک پیاس سے نڈھال ہوا تو وہ شخص ایک مرتبہ پھر ظاہر ہوا، اور اس مرتبہ اس نے اس عالم کو اس کے زندگی بھر کے روزوں کے عوض روٹی کھلا دی۔ پھر کچھ دن گزرے اور جب بھوک پیاس نے اس عالم کو ستایا تو پھر وہ شخص ظاہر ہوا، اور اس مرتبہ اس نے اس عالم کی زندگی بھر کی نمازوں کے عوض اسے روٹی کھلائی۔ پھر جب کچھ دن مزید گزرے اور بھوک پیاس کا غلبہ ہوا تو اس مرتبہ وہ شخص اس عالم کو اس کی زکوٰۃ کے عوض کے روٹی کھلا گیا۔ جب مزید کچھ دن گزرے اور اس عالم کو اس جزیرے سے نکلنے کی کوئی راہ دکھائی نہ دی تھی
اور وہ ایک مرتبہ پھر بھوک پیاس سے نڈھال تھا کہ وہ شخص ظاہر ہوا۔ اس مرتبہ اس شخص نے اس عالم سے یہ تحریر لکھوائی کہ میں نے اپنی زندگی بھر کی تمام نیکیاں روٹی کھلانے والے کو دے دیں۔ تو اس شخص نے اس عالم کو روٹی کھلا دی اور پینے کو پانی بھی دیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ایک بحری جہاز اس جزیرے کے ساحل پر آیا اور اس عالم نے اپنے سر کا عمامہ کھول کر لہرایا، جسے دیکھ کر بحری جہاز والوں کو علم ہوا کہ جزیرے پر کوئی شخص موجود ہے۔ انہوں نے ایک کشتی بھیجی اور یوں یہ عالم اس بحری جہاز پر سوار ہو کر ہندوستان پہنچا۔ جب وہ عالم پاک پتن پہنچا اور اس کی ملاقات بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تو اس نے آپ کو اپنے سفر حرمین سے بتایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ وہ بولا کہ مجھے آپ سے کچھ ناراضگی نہیں، اور اگر ناراضگی ہوتی تو میں یوں آپ سے ہرگز بات نہ کرتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سفر حرمین سے قبل میں نے تم سے کہا تھا کہ دین اسلام کے 6 رکن ہیں، تو تم نے میری بات پر غصے کا اظہار کیا اور ہمیں ظالم قوم بنا دیا۔ عالم بابا فرید کی بات سن کر بولا، مجھے یہ واقعہ یاد نہیں، مگر میرا موقف یہی ہے کہ دین اسلام کے 5 رکن ہیں اور کچھ لوگ اپنی جہالت کی بنا پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دین اسلام کے 6 رکن کے متعلق بتاتا ہوں کہ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔